السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا تھا کہ مفتی صاحب نے اس سے جو اصول شاشی میں حدیث پیش کی تھی، اس نے جو اصول شاشی میں مماتی نے سعیدی نے حدیث پیش کی تھی، تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بھئی اس کی سند پیش فرمائیں۔ ٹھیک ہے، سند کے بعد دیکھتے ہیں سعیدی صاحب نے کیا کہا۔ سعیدی صاحب نے کہا میرا استدلال اصول شاشی کے اصول سے ہے، نہ کہ حدیث سے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس سے، اب اس کو پتہ ہے کہ سند پیش کرنی ہے، تو اب میری واٹ لگے گی، تو فوراً ہی کیا اس نے پلٹی ماری، کلٹی کھائی، اور کیا کہتا ہے کہ میرا استدلال اصول شاشی کے اصول سے ہے، نہ کہ حدیث سے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کی وائس میں کیا بات آئی ہے۔ جی جناب مولانا مجاہد صاحب، بات اس طرح ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ موضوع ایک ہونا چاہیے۔ دو موضوع کے اندر بحث کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں ترتیب وار آدمی ہوں اور ترتیب وار گفتگو کراتا ہوں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کہیں کریں یا نہ کریں، تو ترتیب وار گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں حدیث پر گفتگو کریں، میں نے پہلے سے آپ سے کہا تھا کہ یا تو حدیث پر گفتگو ہوگی یا اعادہ رو پر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں راستے پر ہوں، تو چلو، آپ نے کہا کہ ہم حدیث پر گفتگو کریں گے، تو میں نے کہا حدیث کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے اصول محدثین کے اوپر ان حدیث کو پرکھا جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے حدیث کا اصول پیش کیا، ٹھیک ہے۔ باقی جو آپ نے قول پیش کیا، میں اس بات کی طرف آتا ہی نہیں ہوں سیدھی طرف سے کہ جمہور کا کیا قول ہے اور ہمارا کیا قول ہے۔ میں نے کہا حدیث کے اصول پر گفتگو کریں گے، اصول کے ساتھ حدیث کے سند متن پر۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد مفتی صاحب نے جو ہے اجماع نقل کیا ہے اہل سنت والجماعت کا۔ دیکھتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور بے شک لوگ جو ہے قبر کے جو ہے فتنے میں جو ہے ان کو، یعنی کہ قبر کے معاملات میں ان کو جو ہے وہ مبتلا کیا جاتا ہے، اور جو ہے یعنی کہ بعد میں ان کو زندہ کیا جاتا ہے، اور ان سے وہی سلفیہ اور ان سے جو ہے نا کیا سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر مفتی صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے جمہور علماء کا قول پیش کیا، اور حدیث کے متن کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں وہ کہ روح جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اس قول پہ بات نہیں کروں گا۔ مولانا جمہور علماء نے یہ بات فرمائی ہے۔ لیجیے ایک اور حوالہ سنیے، یہ کتاب کا نام ہے شرح صحیح البخاری ابن بطال، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث لکھتے ہیں، اجمع اہل السنہ، کہ اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے، ان عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر حق ہے، وان الناس یفتنون فی قبورہم، اور لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر آزمایا جائے گا، بعد ان یحیوا فیہا، ان کو زندہ کرنے کے بعد، ماشاءاللہ، نہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو مولانا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اعادہ روح کے ساتھ۔ تو اہل سنت کا اجماع ہے، جمہور محدثین کا اجماع ہے کہ روح جسم میں واپس لوٹ آتی ہے، اور ابھی تک مولانا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیں جناب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یا تو حدیث پر گفتگو ہوگی یا اعادہ رو پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اعادہ رو پر گفتگو ہوگی، تو پہلے موضوع کو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا اس موضوع پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ یہ حوالے بھیجتے ہیں، میرے پاس بھی اس طرح حوالے موجود ہے کہ اجمع الناس علی ان اعادۃ الروح لا، یعنی اعادہ روح نہیں ہوتا، اس پر اجماع ہے۔ یہ اجماع یہ میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن میں اپنے موضوع اور ترتیب وار گفتگو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ترتیب کے ساتھ گفتگو کرنا ہے اور اعادہ رو پر گفتگو نہیں ہے بلکہ حدیث پر ہے، تو حدیث پر گفتگو کرنے کے لیے آ جائیں۔ اور میں نے سب سے پہلے اصول حدیث بتایا ہے، نمبر 2۔ دوسری بات، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسناد کے اوپر بھی گفتگو کر لیں گے، لیکن پہلے ہے متن پر سب سے پہلے خبروات کی شرائط لکھی ہیں صاحب اصول شاشی نے، اس اصول کے مطابق گفتگو کریں، اور یہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ میرے پاس بھی اس طرح کی پروف موجود ہیں، پھر میں پیش کروں گا تو موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث پر گفتگو ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں مفتی صاحب نے زبردست ایک حدیث بھیجی ہے حضرت براء ابن عازب کی، تو آپ حضرات عربی بھی پڑھ لیں، میں نے اس کی ریکارڈنگ کر دی، اسکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں، مزید نیچے حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں، اور آپ کو اردو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے
اس کے پاس آتے ہیں، یعنی میت کے پاس آتے ہیں، تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ پھر اس سے پوچھتے ہیں، پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ جواب دے گا بندہ جو میت ہوگی، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ تو اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی قرآن کی آیت۔ اچھا جی، فرمایا آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ تو وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے آس پاس آتی ہیں، یعنی کہ خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، اور اس کی جو قبر ہوتی ہے وہ حد نگاہ تک جو ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ مشہور حدیث ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس کو مزید وہ پڑھ لیں بعد میں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور اس کے مقابلے میں وہ جو کہتا ہے دوسرا آدمی ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی کہ ایک نیک کی پھر کافر کی، کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی روح کو اس کے جسم میں لڑایا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ پھر وہی جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس نے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جہنم کی حرارت اور یعنی کہ جہنم کا اسے بستر دے دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرم لو اس تک پہنچے گی۔ فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر ادھر پسلیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اگر اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ کیا دو لوگ نہیں سنتے، ایک جن اور انسان، تو وہ سنتی ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر وہ روح دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے، ایک ایسا گرز لگتا ہے وہ بالکل وہ بے حس ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد روح کو لوٹایا جاتا ہے قیامت تک اس کے ساتھ۔ رواہ احمد، ابو داؤد، حاکم، طبرانی، معجم کبیر، بیہقی۔ اچھا جی، تو مشکات المصابیح کی سٹیٹس صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آگے اس کے بعد جو ہے ایک اور دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے۔ جی جناب، حدیث کے متن پر بحث ہو رہی ہے، اور اس حدیث کو میں نے پھر پیش کیا ہے جس میں صاف صاف الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں ثم تعاد فیہ الروح، پھر روح جسم میں واپس لوٹ آتی ہے۔ اسی پہ تو بحث ہو رہی ہے، اور یہ بالکل قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ایک حوالہ پیش کریں کہ یہ اعادہ روح کی حدیث قرآن کے خلاف ہے، ایک محدث کا حوالہ پیش کریں، مسلمہ محدث کا، میں شکست لکھ دوں گا کہ یہ حدیث قرآن کی فلاں آیت کے مخالف ہے، یہ حدیث سنت کے مخالف ہے، یا حدیث متواترہ کے مخالف ہے۔ یہ میں نے کئی حوالہ جات پیش کیے، یہ لیجئے ایک تیسرا حوالہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ حنفیوں کا حوالہ، آپ حنفی بھی نہیں ہیں، اہل سنت بھی نہیں ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، اور اس میں علامہ ذیلی حنفی فرماتے ہیں کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ حنفیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، کیونکہ آپ معتزلہ ہیں اس لیے آپ کا عقیدہ نہیں۔ دیکھیں جناب، میں نے آپ سے فرمایا تھا دو موضوع ہے، ایک ہے موضوع حدیث کے متعلق، حدیث صحیح ہے یا من گڑت ہے یا جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، دوسرا موضوع ہے اعادہ روح، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے پہلے موضوع سے فرار اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہ اصول آپ مانتے ہیں، یعنی قرآن کے مقابلے میں جو حدیث ہو وہ حدیث قرآن کے رسول اللہ کی ہوتی ہے، یعنی اس بات پر میں نے اصول بتایا تھا۔ اب یہاں پر اس مماتی کی جو ہے آپ ایک ذہنی سوچ اور یوں سمجھ لیں ہم اس کی
گھٹیا سوچ ہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ مفتی صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی اگر یہ کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہے تو بھئی قرآن کی آیت پیش کر، وہ حدیث کو جھوٹا 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 یہ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو بھئی قرآن کی آیت پیش کر کہ ہاں بھی فلاں قرآن کی آیت میں ہے کہ میت مرنے کے بعد جو ہے مٹی ہو جائے گا اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن کی آیتیں اس کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرعون کے بارے میں ہے کہ اسے صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، لیکن خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں یہ مماتی کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیت پیش کر، لیکن وہ پھر وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ او بھائی جب ظاہر ہے جب علماء کے خلاف، پوری امت مسلمہ کے خلاف ہم عقائد بنائیں گے تو ایسے ہی تھپڑ لگیں گے، تو ظاہر ہے یہ اہل باطل کا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل باطل کو اس دنیا میں سزا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقائد بناتا ہے، نظریات بناتا ہے، سوچ رکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اگر قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی بات لے کر آتا ہے تو قرآن کی آیت اس کا مقابلہ کرتی ہے، حدیث مقابلہ کرتی ہے، حدیث کے اوپر جھوٹ بولتا ہے تو قرآن کی آیت اس کو جھنجھوڑتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ بھی یہ حال ہو رہا ہے۔ چلیں اگلی اس کی وائس سنتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اصول کو آپ نے نہ جواب دیا کہ ہاں یا نہ، کوئی بھی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا آپ یہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ جناب فلاں فلاں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے کہ فلاں نے لکھا ہے۔ آپ طرزی اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو اصولی گفتگو کریں۔ اصولی گفتگو یہ ہے کہ آپ نے کہا حدیث پر گفتگو کریں گے، تو ابھی حدیث پر گفتگو چل رہی ہے، آپ پہلے اصول کا انکار کر دیں یا اس بات کر دیں۔ اگر اس بات کریں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے، انکار کر دیں پھر مجھے پتہ چل جائے، پھر دوسری نمبر پر اعادہ رو پر دوسرا موضوع ہو جائے گا مناظرہ، اس پر گفتگو کر لیں گے۔ باقی اس طرح کے حوالے میرے پاس بھی موجود ہے کہ اعادہ رو پر اجماع ہے کہ وہ نہیں آتی، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن پاک میں فمن اظلم 24 پارہ 16 لائنوں والے قرآن کا یہ صفحہ، ٹھیک ہے، 426، اور اس کے بعد جو ہے سورہ مؤمن 40 نمبر سورہ، اور اس کا یہ ہے کہ سورہ نمبر جو ہے آیت نمبر 46 کیا فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے اوپر جو ہے آگ کا عذاب، آگ جو ہے وہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ تو بھئی فرعون، دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت ابھی تک نہ قیامت آئی ہے اور ابھی تک جو ہے نہ جو ہے میدان معاشر قائم ہوا ہے، فرعون مر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح و شام اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ جی یہ عذاب فی القبر جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کس منہ سے کہتا ہے؟ تو انشاءاللہ میں نے آپ حضرات کو اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں مفتی صاحب نے کیا پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات پیش کی ہے کہ حضرت کعب بن عاصم الاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت نے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس بات سے بچا لیا کہ وہ گمراہی پر جمع ہوں، یعنی کہ میری امت کا جو ہے گمراہی پر کبھی بھی ان تجتمع علی ضلالہ کے ضلالت کے اوپر کبھی بھی امت جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر امت کے بہت زیادہ تعداد میں علماء ہوں گے وہ امت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا۔ یہ آپ نے جو محدثین کا اصول بیان کیا بالکل صحیح ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس اصول کے مطابق یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، آپ کسی ایک محدث کا حوالہ پیش کر دیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، میں اپنا موضوع چھوڑ دوں گا، میں شکست لکھ دوں گا، لیکن قیامت کی صبح تک آپ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، اور حدیث بھی میں نے پیش کی ہے اور اجماع بھی پیش کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے جمہور علماء کا یہی موقف پیش کیا ہے، اور احناف سے بھی میں نے یہی پیش کیا ہے کہ روح جسم میں لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ تو جناب حدیث کے متن پر بحث ہو رہی ہے اور متن ہی کو میں اس پیش کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو خلاف قرآن ثابت کریں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اوپر مماتی مناظر نے جو ہے وہ عشاء کے وقت کا ٹائم مانگا۔ چلیں ہم سب، آپ بھی اگر عشاء کے وقت دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے عشاء کے وقت آپ سب جو ہے
نماز پڑھ لیں، تو اس کے بعد جو ہے پروگرام کا مناظرے کا بقیہ حصہ ہمارے ساتھ رہیے، تیسرا حصہ لازمی دیکھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کن انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔